اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وہ نماز بھی ہے اور وہ سننے والا خطبہ بھی ہے. جو خطیب خطبہ دیتا ہے اس کو بھی جا کے سنو. اور وہ کیسا ہونا چاہیے؟ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کرتی ہے. اگر نبی کی حدیث کو حجت نہ مانا جائے اور کہا جائے ہم تو قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو ماننا کوئی لازم نہیں ہے، تو بتاؤ یہ جمعے کی نماز کی ندا جو ہے وہ کیسے لے کے آؤ گے؟ وہ جس ذکر کی طرف دوڑو کہا گیا وہ ذکر کس طرح کی کیفیت میں ہوگا؟ اللہ کا قرآن پورا سمجھا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ نبی کے فرامین ساتھ نہ سمجھے جائیں. فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہاں پہ اصل میں واقعہ کچھ ایسے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک تھوڑی سی قحط سالی ہوئی، یعنی تھوڑی سی تنگی ہوئی، اور مدینہ سے باہر سے قافلے آتے تھے جن کے پاس سامان خرد و نوش کا، کھانے پینے کا ہوتا تھا، تو ان سے مدینہ والے خرید لیتے تھے، اپنی کچھ چیزیں انہیں دینا، اس کے بدلے خرید و فروخت کی چیزیں لے لینا. تو کچھ اس میں گیپ آ گیا، حالات تھوڑے سے سخت ہوئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے اور اس دوران وہ قافلہ پہنچ گیا. اب لوگوں کو بھوک تھی، ضرورت تھی، احتیاج تھا، تو بہت سے لوگ جو ہے نا وہ جلدی سے خطبے کے دوران ہی اٹھ کے چلے گئے کہ ہم جلدی جلدی چیزیں خرید لیں، ایسا نہ ہو کہ جمعے کے بعد جائیں اور چیزیں ختم ہو جائیں. تو چونکہ وہ معاملہ بیع اور خرید کا تھا، یہ اس لیے لفظ بولا گیا، وگرنہ اس سے مراد ہر مشغولیت ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ خرید و فروخت تو چھوڑ دو لیکن ویسے جا کے بیٹھ جاؤ، نہیں. جب جمعے کے لیے بلایا جائے تو سب کچھ چھوڑ دو. اور ایک بات یاد رکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں جنہیں بیان جواز کے لیے کیا گیا. بیان جواز کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات کروائے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے کہ نصیحت ہو جائے. اب وہاں پہ کسی کا یہ ذہن نہیں تھا کہ ہم نبی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بلکہ یہ تھا کہ جائیں باہر سے خرید کے. اس وقت حکم کا پتہ نہیں تھا نا، اللہ تعالیٰ نے تب تو حکم دے دیا نا کہ جمعے کا خطبہ سننا لازم ہے. پہلے پتہ نہیں تھا، خطبہ ہو رہا تھا بھی نماز میں آ جاتے ہیں، جا کے خرید کے جا کے رکھ لیتے ہیں اور بعد میں آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحیح نہیں ہے. جمعے کی جب آواز آ جائے تو پھر کسی طرح کی مشغولیت جائز نہیں ہے. اور یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، جب جمعے کی اذان آ جاتی ہے نا تو اس کے بعد اگر کوئی انسان کاروبار کر رہا ہے تو اللہ کے اس حکم کی مخالفت کر رہا ہے، تو اس کاروبار سے جو کما رہا ہے نا وہ حرام کر رہا ہے. اس لیے جمعے کی اذان کے بعد جمعے کے ختم ہونے تک جن لوگوں تک یہ اذان پہنچتی ہے، جن لوگوں تک آواز پہنچتی ہے، جو لوگ جمعہ جا کے پڑھ سکتے ہوتے ہیں، جمعے کی اذان کے بعد پھر کوئی اور کام نہ کیا جائے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور ہر چیز کو چھوڑ دو، مشغولیت کو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. ہاں جب نماز پوری ہو جائے پھر جاؤ زمین میں جو بھی کرنا ہے، اللہ کا رزق یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے کرو. مطلب پھر تمہیں اجازت ہے، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.